वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जी सेहत के साथ। मैं हूं आपकी मेज़बान खतीजा राठौर। महकमा तालीम के बाद सबसे ज़्यादा अमला महकमा सेहत में मौजूद है, जबकि शहरियों को सबसे ज़्यादा शिकायत भी महकमा सेहत से है। ज़राए के मुताबिक सिंध के सरकारी हॉस्पिटल में 1200 मरीज़ों के लिए एक बेड दस्तयाब है और कई बार तो हॉस्पिटल्स में अद्वियात की अदम फराहमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी और ना तजुर्बेकार अमले की शिकायत भी मौसूल होती रही है। आम आदमी वाला शख्स इस बढ़ती महंगाई में सरकारी हॉस्पिटल का रुख करता है, जहाँ पे बुनियादी सहूलत भी मुयसर नहीं होती। और ये हम नहीं, ये मुतसब्बे आला की एनुअल रिपोर्ट में ये खबर शाया हुई है, जिस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है मुसरत नियाज़ी साहिबा, और इनके हमरा है सीनियर एनालिस्ट मुजम्मिल फ़िरोज़ी। सबसे पहले तो आप लोगों को शुक्रिया अदा करते हैं, आपने हमें ज्वाइन किया। रुख करेंगे मुजम्मिल का। मुजम्मिल, बताइएगा, महकमा तालीम के बाद सबसे ज़्यादा जो मुलाजमीन हैं, जो भर्ती किए गए हैं, वो है महकमा सेहत में, लेकिन क्या वजह है कि शहरियों को सबसे ज़्यादा शिकायत भी महकमा सेहत से ही है? हाँ देखिए खदीजा, बिल्कुल ऐसा ही है। और देखिए जहाँ पर ज़्यादा चीज़ें होती हैं वहाँ शिकायतें भी ज़्यादा होती हैं। पूरे जो इन्होंने बताया है एक रिपोर्ट में, जो 5790 शिकायत जो है वो मौसूल हुई थी महकमा सेहत के ख़िलाफ़, जिसमें से सिर्फ 784 शिकायत को जो है वो तहकीकात की गई। अब देखिए मसला ये है कि सिंध में 29 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, तो 29 जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट हों, जहाँ ज़िले हों, और वहाँ पर सिर्फ 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के हॉस्पिटल बने हुए हों। आप 11 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स को भी अगर हॉस्पिटल को नहीं हर चीज़ें प्रोवाइड कर सकते, अगर सोचें अगर 29 डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बना दी जाए तो फिर कैसे ये लोग कंट्रोल करेंगे इस चीज़ को। अभी इस वक्त पूरे सिंध में जो है 27 मेजर हॉस्पिटल्स हैं, जिसमें ज़्यादातर की तादाद कराची में है। 44 तालुका हॉस्पिटल्स हैं, 99 रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, और 738 के करीब जो है ना वो बेसिक हेल्थ यूनिट सेंटर बनाए हुए सिंध गवर्नमेंट ने, जिनके ज़रिए लोगों को वो सेहत की सहूलियात फराहम कर रही हैं। मगर जो बात मुहतसिब आला की रिपोर्ट में कही गई है वो बिल्कुल हैरानकुन है, और जिसमें से देखें हमारे जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं और जो वज़रा हैं, वो जो उनके मुशीरान हैं, वो हमेशा इस बात के दावे करते रहे कि सिंध में वो सूबा है जहाँ पर दूसरे शहरों से लोग आकर इलाज करवाते हैं। और फिर आप देखें, और सोने पे सुहागा है ये कि सिंध के वासियों के लिए ही कितने लोग, 1200 मरीजों के लिए एक बेड है। अब आप ये सोचिए कि हमको कौन सी बात सच है कि दूसरे शहरों से लोग आकर जो इलाज करवाते हैं, वो ये जो सिंध के लोग यहाँ पर जो रह रहे हैं उनको इलाज मिल रहा है या नहीं। रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि ना तजुर्बेकार अमला अपॉइंट किया हुआ है, जिसकी वजह से मुश्किलात हैं। डॉक्टर्स की कमी का भी बताया गया है, और सबसे बढ़कर बात जो बताई गई है वो ये है कि जो तिब्बी फिजला है उसको भी ठिकाने नहीं लगाया जा रहा है, उसके जरिए भी पैसे कमाए जा रहे हैं। इसमें देखें सिंध इन्होंने बनाया हुआ है सिंध एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी सीपा, जिसके डायरेक्टर हैं नईम मुगल साहब। वो क्या कर रहे हैं, उनके अख्तियार में आता है ये पूरा तिब्बी फजले को ठिकाने लगाने का अमल, और वो इसके जरिए जो उनके अफसरान हैं वो ठीक ठाक पैसा बना रहे हैं। हॉस्पिटल्स जब तिब्बी फजला देते हैं तो वो उसके पैसे भी देते हैं, मगर इन्होंने यहाँ पर ये सिस्टम लगाया हुआ है कि हॉस्पिटल से फजला उठाने के पैसे ले रहे हैं और उनको पैसे वहाँ से वो आगे फजला बेच रहे हैं, जिसको सही से डिस्पैच भी नहीं किया जा रहा। सिर्फ 2-3 हमारे पास ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं यहाँ कराची। अच्छा, यहीं से कंटिन्यू करेंगे मुजम्मिल, मुसरत नियाज़ी की जानिब जाऊंगी। मुसरत साहिबा, जैसे कि हमने जिक्र किया कि 1200 मरीजों के लिए अगर एक वक्त में 1200 पेशेंट जो है वो ज़ेर इलाज होते हैं सिंध के सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ हम देखते हैं कि सिर्फ एक बेड दस्तयाब होता है। क्या समझते हैं आप कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो 3 साल में जो कारकर्दगी करनी चाहिए थी सेहत के शोबे में, वो अब तक उस लाए अमल पर नहीं उतर सके, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाई मुजम्मिल ने बात की, और मैं इस चीज़ से किसी हद तक इत्तफाक यूँ करूँगी कि मुजम्मिल ने कहा कि सिंध के जो मिनिस्टर्स हैं या एडवाइज़र्स हैं या जो काबीना है वो कहती है कि मुख्तलिफ सूबों से और मुख्तलिफ ममालिक से भी अगर कहा जाए तो गलत ना होगा कि लोग आते हैं और यहाँ इलाज करवाते हैं। ठीक है मुजम्मिल भाई, मैं आपकी भी निशानदेही के लिए ज़ाहिर बात है माशाल्लाह आप बेहतर तरीके से तज्जिया भी करते हैं और उसको देखते भी हैं। मैं ये कहना चाहूँगी कि देखें, एक तो सिंध के हवाले से जब भी अगर हम उस पर ख़र्च कर रहे होते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स पे, तो अभी मैं पहले की बात नहीं करूँगी, मैं तब्दीली सरकार की बात भी करना चाहूँगी कि तब्दीली सरकार को उसमें बहुत ज़्यादा नज़र आना लग जाता है कि जी यहाँ करप्शन हो रही है, यहाँ हम फरिश्ते लाकर बिठा देंगे, तो वो अपने फरिश्तों के जरिए जो है ना ये सारे जो गलत काम बकौल उनके कि सिंध गवर्नमेंट कर रही है वो रुक जाएंगे। तो एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा वो सिंध गवर्नमेंट से ये हॉस्पिटल्स अपनी तहवील में ले चुके हैं, और जब कुछ टाइम रखते हैं तो वो वापस
کہہ کر یوں دیتے ہیں کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اس پہ خرچ کر رہی ہے سندھ گورنمنٹ اور ان کے پاس کچھ ہے نہیں ہے, کیونکہ ان کے پاس ہے صرف وہی ختیجہ باتیں بنانے والی سرکار ہے اور تو کچھ کرنا ہے نہیں, امپلیمنٹ تو کر نہیں سکتے. تو پھر وہ یہ کہہ کر واپس کرتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا ہم نے واپس کر دیا. یہ کہہ کر واپس کیوں نہیں کرتے ہیں کہ ہیلتھ کی طرف سے جب بھی مطلب تقریباً ابھی بھی 2 ہفتے پہلے کی بات بھی کر لیں تو اگر انہیں کوئی لیٹر لکھا جاتا ہے تو اس پر وہ جواب نہیں دیتے, چاہے سی ایم صاحب کی طرف سے ہو چاہے ہیلتھ منسٹر کی طرف سے کوئی رسپانس نہیں دیتے. دیکھیں اگر آپ کہیں کہ یہاں پہ علاج کے علاوہ ہاسپٹلز میں علاج ہے, اگر آپ چلے جائیں کہتے ہیں کہ سندھ نے ترقی نہیں کی صحت کے معاملے میں, تو اگر ترقی نہ کی ہوتی تو سندھ کے اندر دل کے 10 بڑے ہسپتال اور چھوٹے 30 ہاسپٹلز موجود ہیں. گمبٹ کے اندر جگر کے 418 جو ہے نا فری ٹرانسپلانٹ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, 9 چلڈرن ایمرجنسیز موجود ہیں یہاں پر جتنے بھی, اور ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ سندھ کے اندر 1782 جو ہے نا بنیادی مراکز اور ڈسپنسریز موجود ہیں. اور خوشی کی بات یہ ہوتی ہے ہم کبھی یہ نہیں کہتے ان لوگوں کی طرح کہ ان کی جس طرح ہیلتھ منسٹر کہتی ہیں پنجاب کی زینت راشدہ صاحبہ کے راشد صاحبہ جو زینت صاحبہ یاسمین راشد صاحبہ کہتی ہیں کہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ علاج فری ہوگا, میڈیسن فری ہوں گی, ایسا نہیں ہوگا. تو وہاں تو آپ اس پہ پیسے بھی لگا دیتے ہیں, اس کی فی بھی جو ہے بھر دیتے ہیں. میں اس بات سے اتفاق کرتی ہوں. دیکھیں پلیز میں جسٹ 30 منٹ لوں گی آپ کے 30 سیکنڈ سوری. تو دیکھیں وہاں پہ وہ کہتی ہیں کہ آپ کو علاج فری نہیں ہو سکتا کیونکہ میڈیسنز کے پیسے آپ کو پے کرنے پڑیں گے. تو یہاں تو سب کچھ فری ہے. تو پھر میں نہ مانوں والی رٹ جو ہے وہ ہم نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ہم نے شہد کی نہریں بہا دی, یقیناً کوئی کمی بیشی ہوگی اور ہم اپنے عوام کو اس کے لیے بہتری کی جانب ایک اور قدم اٹھائیں گے. ہم کبھی وہ نہیں کہتے کہ جی ہم تو کر ہی نہیں سکتے, ہم کریں گے انشاءاللہ کرتے رہیں گے. میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتی ہوں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بھر سے جو ہے وہ مریض جو ہیں وہ سندھ کے سرکاری ہاسپٹلز میں آتے ہیں, وہاں پہ جو ہے وہ اپنا علاج بھی کراتے ہیں. لیکن اس حوالے سے مزید بھی سوالات ہیں میرے آپ سے جو میں آپ سے پوچھوں گی آفٹر شارٹ کمرشل بریک. اسٹے ود اس. ناظرین ویلکم بیک فرام دا بریک. اور اب ہم بات کریں گے کئی ممالک میں تیزی سے پھیلنے والا کرونا وائرس کا نیا ویریئنٹ اومنیکرون مبینہ طور پہ پاکستان میں رپورٹ ہو گیا. مزید تفصیلات کے لیے ہمیں ٹیلی فون لائن پہ جوائن کیا ڈاکٹر وسیم جمالوی نے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی بالکل. بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر وسیم. جاننا یہ چاہوں گی کراچی کے نجی ہاسپٹل میں اومنی کرونا ویریئنٹ کا پہلا کیس آ گیا ہے اور شبہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ یہ ایک افریقن ویریئنٹ ہے, نیا ویریئنٹ ہے. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ بہت شکریہ. دیکھیے سب سے پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ جو نیا ویریئنٹ ہے یہ ڈیلٹا کا ویریئنٹ ہے, یہ کورونا وائرس میں سے, اور یہ ساؤتھ افریقہ سے ہی نکلا ہے. لیکن ابھی تک 100% کنفرمیشن نہیں ہے کہ یہ جو ہے وہ یہ جو ہے اومیکرون ہی ہے, اس لیے کہ اس پہ ابھی مزید جینوم پہ جو ہے ریزلٹس نہیں آئے ہیں فردر, اور اس کا جو ہے انہوں نے NIH میں جو ہے ٹیسٹ کے لیے بھیجا ہوا ہے, اور وہاں سے ابھی جو ہے انہوں نے 100% کنفرمیشن نہیں دی ہے. تو ابھی ہم اس کو بہت زیادہ وہ نہیں کر سکتے. کب تک اس کی کنفرمیشن جو ہے وہ سامنے آ سکتی ہے ڈاکٹر وسیم؟ ودن اے ڈے اور 2 انشاءاللہ تعالیٰ وہ دے دیں گے, تو پھر کنفرم آ جائے گا کہ یہ ہے, اور تو اس کے بعد پھر ہم مزید اس پہ جو ہے وہ کر سکیں گے کہ جی یہ واقعی اومیکرون ہی ہے. دیکھیے ایکچولی میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں کہ بیک گراؤنڈ ہسٹری کچھ اس کی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ کورونا وائرس جو ہے اس کے اوپر اسپائکس ہوتے ہیں, پروٹین اسپائکس ہوتے ہیں. یہ پروٹین اسپائک جو ڈیلٹا ویریئنٹ کا پروٹین اسپائکس ہے وہ تقریباً 35 سائٹس پہ اس نے اپنے چینجز لایا ہے, اس کی وجہ سے وہ ڈفرینٹ ویریئنٹ شو کر رہا ہے. اب اس ویریئنٹ میں ایک ڈیلٹا ویریئنٹ بھی آیا تھا, ویسے تو الفا بیٹا گاما بھی ویریئنٹ ہے. ڈیلٹا ویریئنٹ وہ ویریئنٹ ہے جو کہ انڈیا میں آیا تھا, انڈیا سے شروع ہوا تھا. اب اسی ڈیلٹا ویریئنٹ میں مزید چینجز جو آئی ہیں اس کے اسپائکس پہ, وہ اومیکرون کے نام سے آیا. اب اومیکرون سے ہم ڈر کیوں رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پھیلنے کی صلاحیت کافی زیادہ, حالانکہ ابھی تک پوری دنیا سے بہت زیادہ کیسز نہیں رپورٹ ہوئے ہیں, لیکن اس کی صلاحیت بہت زیادہ ہے. تو اس
इस वजह से इस चीज को मद्देनजर ये जो रखा नया जा रहा वेरिएंट है कि ये डेल्टा वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है डॉक्टर वसीम? फैलने की सूरत में ही है। लेकिन सिम्टम्स ऑलमोस्ट साइन सिम्टम्स तो सेम है। ये नजला बुखार से शुरू होता है और लंग्स में जाके इफेक्ट करता है और जाके बहुत सीवियरिटी शो करता है। ये तो इसमें है, ये तो किसी भी कोरोना में है, लेकिन इसकी फैलने की सलाहियत बकाया तमाम वेरिएंट से, स्पेशली जो डेल्टा से ये निकला है, इसमें थोड़ी ज्यादा है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि तफसीलात के मुताबिक हमें ये भी पता चला कि जिस खातून में इस वायरस का शुबा जाहिर किया जा रहा था उस खातून की जो है वो वैक्सीनेशन नहीं हुई थी। आपके पास क्या इत्तलात है इस हवाले से? नहीं, हमारे पास तो इत्तलात नहीं कि जी बिल्कुल इसकी वैक्सीनेशन नहीं हुई थी, खातून की, वो अनवैक्सीनेटेड थी और उनमें जो है ये लगा है जिन पे शक जाहिर किया जाए, जिनका टेस्ट अभी फर्दर प्रोसेस में है, तो ये बिल्कुल सही बात है कि वो अनवैक्सीनेटेड खातून थी। अच्छा डॉक्टर वसीम ये भी बताइएगा कि सबसे पहला जो है ये नया वेरिएंट किस ममालिक में पाया गया था और उस कंट्री की, उस मुल्क की इस वक्त क्या कंडीशन है? कि आप ऐसा समझते हैं कि ये वेरिएंट तेज़ी से फैल सकता है और फिर आने वाले वक्त में हम लॉकडाउन की जाने भी जा सकते हैं? देखिए, ये डेल्टा का एक वैरायटी है और ये सबसे पहले साउथ अफ्रीका में और उसके करीब के ममालिक में फैला है और उसके बाद दूसरे ममालिक में भी पाए गए, जैसे जिम्बाब्वे वगैरह में भी देखा गया है कि इसके कुछ असरात मौजूद, कुछ केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इसमें यही बात है कि फैलने की सलाहियत बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है लॉकडाउन को मैं अभी नहीं कहूंगा कि लॉकडाउन, क्योंकि ये तो खैर फिर एसओसी को देखते हुए फैसला करेगी, लेकिन इसमें यह है कि हाँ, हमें फिर वही 3 टिपिकल चीजें हैं कोरोना वायरस से बचने की, कि सोशल डिस्टेंसिंग है, हैंड वॉशिंग है और प्रॉपर यूज ऑफ मास्क है, उसको थोड़ा और स्ट्रिक्ट करना होगा। जो वैक्सीनेशन डॉक्टर वसीम पाकिस्तान में लगाई जा रही है वो कितनी मौसर साबित हो सकती है इस नए वेरिएंट के लिए? जी बहुत ज्यादा। देखिए, वो वेरिएंट के लिए वैक्सीनेशन जो है ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर वैक्सीनेशन हम अच्छी कर लेंगे तो फिर हम हार्ड इम्यूनिटी भी दे देंगे कि हम उन बच्चों को जिनको कि हम वैक्सीनेट नहीं कर पाएंगे किसी वजह से, क्योंकि बच्चों में भी ये वैक्सीन नहीं आई है, लेकिन अगर हमने बड़ों में 75% से ज्यादा पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया तो हम ऑटोमेटिक दूसरे लोगों को जो कि वैक्सीनेट नहीं हो सके किसी वजह से, स्पेशली बच्चे हैं जो कि अभी छोटे बच्चे हैं जिनको कि अभी हमने नहीं लगाया, 12 साल से छोटे बच्चे, तो वो ऑटोमेटिकली हर्ड इम्यूनिटी से इस चीज से बच सकते हैं। अच्छा, ये पीड्स के बच्चों के बारे में हम बात करें डॉक्टर वसीम कि ये बच्चों को भी खासा ये वायरस मुतासर कर सकता है? जी बिल्कुल, ये वायरस देखिए किसी को भी लग सकता है और किसी भी सूरत में प्रेजेंट कर सकता है। ये बच्चों में अब तक जो डेटा आया है वो ये है कि बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी काफी बेहतर है, उनमें जो है फैलने की सलाहियत भी इसकी बीमारी के लगने का और उसके बाद उसको सीवियरिटी शो करने की जो सलाहियत है वो इतनी ज्यादा नहीं हो पा रही है बच्चों में। तो ये हमारे लिए एक बेनिफिशियल है बच्चों में कि वो नहीं होगा। तो इस होप में हम हैं मौजूद कि अभी तक बच्चों में ये चीज इतनी ज्यादा नहीं है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर वसीम हमारे साथ मौजूद है और कोरोना के नए वेरिएंट के हवाले से वो हमें बता रहे थे। नाज़रीन, प्रोग्राम में मज़ीद भी बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। स्टे विद अस। नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और अब बात कर लेते हैं, कोरोना वबा ने आम आदमी की कमर तोड़ के रख दी है और इसके बाद हम देखते हैं कि अद्वियात में भी 300% इजाफा कर दिया जाता है। मेडिसिन भी आम आदमी की पहुंच से दूर होने लगी। मुसर्रत हमारे साथ मौजूद है। मुसर्रत, कैसे देखती हैं आप और क्या समझती हैं आप कि अद्वियात भी अब महंगी कर दी गई हैं, मेडिसिन भी अब आम आदमी की पहुंच से दूर हो चुकी है? देखिए खतीजा, बात दरअसल ये है कि ये हुकूमत वक्त का काम होता है कि बुनियादी सहूलत वो अपनी आवाम को दे। जी ठीक है, वो है सेहत और तालीम। जी, इन दोनों चीज़ों पर खान साहब कहा करते थे इंशाअल्लाह मैं तवज्जो भी दूंगा और आवाम को इंशाअल्लाह बेहतरी की जानिब ले जाऊंगा। तो उनकी इंशाअल्लाह यूँ पूरी हुई कि 300% जो है ना मेडिसिन्स महंगी हो गई, फिर 300% महंगी होने की वजह से वो उनकी इंशाल्लाह पूरी हो गई। ठीक है, क्योंकि वो चाहते हैं कि कब्र सुकून में मिले, तो वो चाहते हैं कि जो मरीज़ हैं उनको अद्वियात ना मिले और उन्हें सुकून
جو ہے نا قبر میں مل جائے. تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ بڑا شیمفل کام ہے کہ ادویات کو مہنگا کرنا. ایک تو لوگ غریب ہیں, پھر اوپر سے اتنی تنخواہیں دیکھتے ہیں کہ جو ڈرگ سٹور سے بھی ادویات غائب ہو جاتی ہیں, بلیک پہ جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہوتی ہے, جیسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ادویات مہنگی کر دی جاتی ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر ادویات مہنگی کر دی گئی ہیں تو یہ اس پہ امپلیمنٹ کروانا گورنمنٹ کا کام ہے. لیکن جب ایک چیز آپ کے وسائل میں نہیں آئے گی, جو آپ کی دسترس سے باہر ہو جائے گی, اگر 300% آپ بتائیں کہ ایک گھر کے اندر اگر ڈائبیٹک پیشنٹ ہے یا ہارٹ پیشنٹ ہے, اس کی ادویات یہ سمجھ لیں مہینے بھر کی ادویات جو ہے نا ان کی پوری سیلری جو ہے نا ان میں چلی جائے گی, تو وہ غریب آدمی کیا سانپ کا بچہ تو نہیں ہے نا کہ مٹی کھا لے گا. تو اس نے کھانا پینا, پھر بجلی کے بل کے جو قہر انہوں نے ڈھائے میں, اپنے تو بل خان صاحب کہتے تھے کنٹینر پہ پھاڑا کرتے تھے. میں سمجھتی ہوں اب تو عوام کو چاہیے کہ کھمبے اکھیڑ کے بنی گالا کے دروازوں پہ جا کے رکھ دیا جائے تو وہ بہتر ہوں گے. دیکھیں آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا, مزمل سے بھی تجزیہ لے کے مزمل بتائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وفاق کا کام ہے اگر میڈیسن جو ہے ادویات ہے وہ 300% مہنگی ہو جاتی ہے, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ادویات سٹورز پر بھی اویلیبل نہیں ہے, نہیں ملتی لوگوں کو. خدیجہ دیکھیں یہ تو مافیا, آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں ہر محکمے میں ہر شعبے میں مافیا سرگرم ہے, اور وہ لوگ تو ان چیزوں کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کب ایسی کوئی چیز ہو, اور ان کے پاس پہلے سے خبر ہوتی ہے, ان کے میڈیسن کمپنی سے ان کے تعلقات ہوتے ہیں, اور جو ریڈ لسٹ جاری ہوتی ہے وہ بھی ان لوگوں کی ایما پر جاری ہوتی ہے. یہ لوگ بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں. جتنے دیکھیں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر ہے جتنا وہ گورنمنٹ کو بلیک میل کرتا ہے, اس کا آئیڈیا آپ کو, ہم لوگ جو عام آدمی ہے اس کو اس کا آئیڈیا ہے ہی نہیں. دیکھیں یہ جو کارپوریٹ سیکٹر نے جب یہ میڈیسن مہنگی ہونا شروع ہوتی ہیں اور جو غائب ہونا ہوتی ہے, پورے اس کے پیچھے ایک چین سسٹم ہوتا ہے. جب اس کا ریٹ بڑھے گا ہم اس کو روک لیں گے, اور اس کو پھر اس کی سپلائی بند ہو جاتی ہے. جب ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پھر یہ لوگ سپلائی کرتے ہیں اور پھر اس کے ریٹ زیادہ لیتے ہیں. تو یہ تو سلسلہ آپ اس میں دونوں حکومتیں انوالو ہوتی ہیں ریٹ بڑھانے میں, اور مافیا میں صوبائی گورنمنٹ بھی ہوتی ہے اور وفاق کا تو اس میں ہاتھ ہوتا ہی ہے. کیا کہیں گے مسرت صاحبہ, بتائیے کہ مافیا بھی تو ہے اگر ہم بات کریں تو. دیکھیے مافیا کی جہاں تک بات ہے تو مافیا چینی چور بھی تھا, ٹھیک ہے, اسی طرح سے گندم پہ آیا تو اس پہ خان صاحب نے کمیشن بنایا, ٹھیک ہے, کمیشن بنایا تو وہ کمیشن کو اپریشیٹ بھی کیا گیا کہ اچھی بات ہے جی کمیشن بنا, لیکن وہ کمیشن کہاں چلا گیا یہ آج تک پتہ نہیں چلا. چینی چور بھی واپس آ گئے اور اپنے ساتھ ہی پہلو میں بیٹھے ہوئے. پہلو میں اس لیے کہوں گی کہ ابھی تک ان کی قسمت میں جیل نہیں لکھی, اپوزیشن والوں کے لیے جیل بھی لکھی ہے, اپوزیشن والوں کے لیے ان کا دورہ معیار بھی اور دورہ انصاف بھی ہے. تو یہ چیزیں جب تک ہمارے ملک سے ختم نہیں ہوگی, دورہ معیار ختم نہیں ہوگا, میں نہیں سمجھتی کہ مافیا ختم ہو سکتے ہیں یا مافیا کو ختم کیا جا سکتا ہے. صاحبہ سینئر سٹیزن کے حقوق اور سہولت کی فراہمی کے لیے بھی آپ سے بات کریں گے, لیکن سب سے پہلے تو میں مزمل سے یہ جاننا چاہوں گی, مزمل سندھ اسمبلی میں جو سینئر سٹیزن کے حوالے سے جو قانون پاس ہوا تھا, اب تک تاحال اس پہ عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ آپ کے پاس کیا اطلاعات ہے اس حوالے سے؟ خدیجہ بہت افسوس کی بات ہے, اور میں اس بارے میں دیکھیں نو ڈاؤٹ ہم اس بات میں ہمیشہ سے سندھ اسمبلی کو ہم کریڈٹ دیتے ہیں کہ سب سے زیادہ بل پاس کرنے والی سندھ اسمبلی ہے. مگر اگر اس پر قانون ہوتا نظر نہیں آتا تو ہم اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. بل پاس کرنا سندھ اسمبلی کا کام ہے. اب آپ دیکھیں 2014 میں یہ ایکٹ پاس ہوا تھا, اور ابھی ہم 2021 میں بیٹھے ہوئے ہیں, 7 سال ہو چکے ہیں اس بل کو پاس ہوئے ہوئے, مگر ابھی تک سندھ اسمبلی کے جو کرتا دھرتا ہیں یا پیپلز پارٹی کے کرتا دھرتا ہیں وہ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکے. بہت افسوس کی بات تو یہ ہے خدیجہ اس میں کہ یہ بل جب پاس کر دینا صرف کچھ نہیں ہوتا, اس کے بزنس جو رولز آف بزنس ہوتے ہیں وہ بنانے پڑتے ہیں. وہ انہوں نے کیا تھے اس بل میں بتائیے گا. 26 مئی 2021 کو اس کے رول آف بزنس بنے. وہ بھی جو ہماری غیر سرکاری تنظیمیں ہیں انہوں نے پریشر دیا, جو سینئر سٹیزنز پر کام کر رہی ہیں انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے, وزیر اعلیٰ کو اٹھایا, لوگوں کو جھنجھوڑا, بھائی اٹھو یہ بل 2014 میں پاس ہوا تھا, یہ پڑا ہوا ہے, ردی کی نظر ہو رہا ہے, اس پر کچھ امپلیمنٹ کریں, اس پہ قانون بنائیں. تو پھر وہ غیر سرکاری این جی اوز ہیں انہوں نے تنظیموں نے بنا کے دیے اس کے رول آف بزنس, انہوں نے بنا کر دیے. انہوں نے پھر سندھ گورنمنٹ نے اس کو اسٹڈی کیا اور بالآخر یہ 26 مئی 2021 کو اس کا یہ بل بن کر ہمارے سامنے آ گیا. اس میں سب سے اہم بات ہے, دیکھیں ہم جو ہے نا ہم جانوروں کو حقوق دینے کے لیے ضرور بات کرتی پیپلز پارٹی کہ بھائی کتوں کو نہ مارو, ریبیز بڑھ رہا ہے مگر کتوں کے حقوق ہیں, مگر انسانوں کو حقوق دینے کو راضی تو ہے. بل بنایا, ہم یہ نہیں کہ راضی نہیں ہے, بل بنا دیا,
قانون نہ عمل درآمد ہونا نہ ہونا یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری نہیں ہے. اب سندھ حکومت نے بل بنا دیا 2014 سے. اس بل میں کن کلوزز کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا یہ بھی سب سے اہم بتائیے. بات یہ ہے کہ دیکھیں کوئی بھی 60 سال کا سٹیزن جی پاکستان وہ اس کی مگر شرط یہ ہے کہ وہ سندھ کا رہائشی ہو, پرماننٹ ٹھیک ہے, سندھ میں رہتا ہو اور 60 سال کا ہو تو وہ اس بل سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اب اس میں جو سب سے بڑا جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے جو بل جو اس میں نوٹیفیکیشن جاری کیا تھا اس میں یہ کہ جو 20% ریڈکشن آف ٹوٹل بل آف پرائیویٹ اینڈ ہاسپٹل 20% جو ہے وہ بل ڈسکاؤنٹ ملے گا ان کو پرائیویٹ ہاسپٹل میں, جس پہ پرائیویٹ ہاسپٹل والے جو ہیں وہ آلریڈی اس پہ خلاف پٹیشن ڈال چکے ہیں سپریم کورٹ میں کہ ہم جس کی عمر 60 سال سے زائد ہے, 60 سال سے زیادہ ہے کہ بھائی ہم کیوں دیں. 10% جو ہے وہ میڈیسن کی دوائیاں جو دوائیاں ہیں اس پہ ڈسکاؤنٹ دیں گے ان کو. پہلے اس کا نام تھا ایک کارڈ جاری کر رہے تھے سینئر سٹیزن کارڈ, جس کو انہوں نے بعد میں چینج کر دیا آزادی کارڈ. بالکل ایسے ہی آزادی کارڈ کر دیا. آزادی کارڈ جب بھی وہ جس کے 60 سال سے بندے کے پاس ہوگا وہ اس کو وہ 10% ڈسکاؤنٹ ملے گا میڈیسن پر, وہ بھی صرف جو ایج ویریئنٹ جو ایج کے لیے فیکٹر کے لیے یوز ہو رہی تھی میڈیسن صرف ان کے اوپر. اور 10% جو ہے وہ پریورٹی پر اسائن کیا جائے گا یا لیا جائے گا آپریشن والے مریضوں کو. اگر جیسے لسٹ بن رہی ہے تو اس میں 10% وہ مریض ہوں گے جن کی 60 سال سے زیادہ عمر ہوگی, ان کو پریورٹی بیسس پہ لیا جائے گا. اور پھر وہی بات جو ہم شروع سے سنتے آ رہے ہیں, بچپن سے سنتے آ رہے ہیں, سینئر سٹیزن کی لائن ہوگی. ہم نے آج تک نہیں دیکھا ہاسپٹل میں آپ چلے جائیں کسی بھی سرکاری ہاسپٹل میں چلے جائیں, انڈس ہاسپٹل میں ایک بزرگ خاتون پرسوں دم توڑ گئی لائن میں کیوں میں کھڑی ہوئی, اور ہم نے جب ان کو بتایا کہ آپ نے سٹیزن کاؤنٹر کیوں بنایا تو سینئر سٹیزن کے کاؤنٹر پہ اتنی لمبی لائن تھی, وہیں پہ ان کا انتقال ہوا ہے. اچھا مزمل یہ بتائیے گا کہ جو بل کی ہم بات کر رہے ہیں اور آپ نے کہا یہ جو بل ہے یہ ردی کی نظر ہو چکا ہے, تو کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومت اس کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام ہو چکی ہے؟ لیکن اصل مسئلہ یہ کہ سندھ میں ہم تو پہلے سے کہتے رہے بات کہ سندھ حکومت کی پریورٹیز میں نہیں ہے عوام کی بیسک سہولیات. وہ کام کرتی ہیں, کاسمیٹک ورک کرتی ہیں, جیسے سیکنڈری ہیلتھ ایجوکیشن, سیکنڈری ہیلتھ انہوں نے بہت اچھا بنایا اور وہ ایک اچھا کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے, بک رہا ہے وہ چیز. اب یہ سینئر سٹیزن یہ لوگ کتے کی بات کرتے ہیں, کتوں کو نہ مارو کتوں کو بچاؤ. سینئر سٹیزن جو اپنے ماں باپ جنہوں نے اپنے بچوں کو پالا ہوتا ہے وہ بزرگ کس حال میں ہوتے ہیں. ہاں اس میں ایک یہ چیز بھی ہے, اگر کوئی بچہ اولاد اپنی ماں 60 سال سے زیادہ والد یا والدہ کو کہیں ایسی جگہ چھوڑ دے گا جہاں پہ اس کی صحت کو یا اس کی جان کو خطرہ ہے یا وہ اکیلا رہ رہا ہے تو اس پر بھی سزا ہوگی. بہت اچھی بات ہے. اور اس میں ایک اور بات یہ بھی ہے کہ اگر 60 سال سے پہلے اگر کسی نے اپنی جائیداد اپنے بچوں کے نام کر دی ہے اور آفٹر 60 ایئرز اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے بچے اس کی دیکھ بھال نہیں کر رہے یا اس کو لک آفٹر صحیح نہیں کر پا رہے, اس کو خرچہ نہیں دے رہے, تو وہ اپلیکیشن کے کورٹ کے تھرو وہ اپنی جائیداد اس سے واپسی لے سکتا ہے. مسرت کی جانب جاؤں گی. مسرت بتائیے گا کہ 7 سال پہلے یہ قانون پاس ہوا تھا سینئر سٹیزن کے حوالے سے, ان کے حقوق کے حوالے سے, سہولت کے حوالے سے, لیکن کیا وجہ ہے کہ صوبائی حکومت اس قانون کو امپلیمنٹ کروانے میں ناکام ثابت ہوئی ہے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ بالکل بجا فرمایا آپ نے کہ 2014 میں یہ بل پاس ہوا تھا اور اس پر سندھ گورنمنٹ نے اب دوبارہ سے اس پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے اس بل کو دوبارہ سے 26 مئی کو دوبارہ لے کر آئے. اور یہ اس میں باقاعدہ دیکھیں میں نے کہا نا اداروں بل جو ہے نا لیجسلیشن کرنا تو اسمبلی کا کام ہے, اس پہ امپلیمنٹ کروانا بالکل اداروں کا کام ہے. اگر ادارے صحیح طور پہ کام نہیں کر رہے تھے اور وہ اس چیز کو تسلیم ہی نہیں کر رہے تھے کہ اب اگر کوئی پٹیشن ڈال کے, جس طرح پرائیویٹ ہاسپٹلز والے ہیں کہ وہ پٹیشن ڈال دیتے ہیں کورٹ میں چلے جاتے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کا جب تک رزلٹ نہیں آئے گا تو گورنمنٹ اس میں کچھ انٹرفیئر نہیں کر سکتی. ٹھیک ہے, گورنمنٹ یا کوئی بھی ادارہ اس میں انٹرفیئر نہیں کر سکتا. بات دراصل یہ ہے کہ اس چیز کو ہی باؤنڈ کرنے کے لیے تاکہ جو سینئر سٹیزن ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے, تو اسی لیے اس کو باقاعدہ ایک کارڈ بنا کے دیا جانے لگا ہے, وہ ہے آزادی کارڈ, تاکہ وہ جس کے پاس آزادی کارڈ ہوگا تو مسٹ بھی ہے کہ جو شخص اس کو اگنور کرے گا یا اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرے گا تو اس کو پنشمنٹ کے طور پر اس کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. اگر وہ اسٹور والا ہے یا کوئی ہاسپٹل والا ہے تو وہ اگر اس چیز کو اوبے نہیں کرتا اس کارڈ کو یا سینئر سٹیزن کی اس کو تسلیم نہیں کر رہا تو اس کے پر ایف آئی آر بھی لانچ ہو سکتی ہے, اس پر قانونی چارہ جوئی بھی ہو سکتی ہے, اس کے پر کسی قسم کی سزا بھی دی جا سکتی ہے. تو یہ تمام چیزیں صرف اسی لیے کی جا رہی ہیں تاکہ سخت سے سخت قانون ہو, تاکہ یہ جو دائرہ ہے بدماشی کا وہ ختم کیا جا سکے. تو ہمارے جو لیکن اس میں تھوڑی تاخیر بھی مسرت صاحبہ جو ہے وہ سامنے ہے. نہیں دیکھیں میری بات سنیں, تاخیر اگر ہوئی ہے, تاخیر ایسا نہیں کہ اس وقت بھی جب ایک کونسل بنائی گئی تھی تو اس میں بھی ایک ریٹائر آفیسر کو اور ایک بزنس مین کو رکھا گیا تھا کہ آپ ان کی کمپلین بھی سن سکتے ہیں اور آپ اس پہ امپلیمنٹ بھی کروا سکتے ہیں, اس کی رپورٹ بھی جاری کر سکتے ہیں.
تو دیکھیں اداروں کے اندر جب تک کمپلین کا سلسلہ نہیں ہوگا, جب تک ہم اپنا رائٹ لینے کا اسٹیپ نہیں اٹھائیں گے, تو میں نہیں سمجھ سکتی ہوں کہ تنہا کوئی بھی گورنمنٹ کچھ کر سکتی ہے. اس پہ آپ کو خود سے بھی ایکشن لینا چاہیے. جب تک آپ گورنمنٹ کو یا جب تک آپ ادارے کو انفارم نہیں کریں گے, جب تک وہ بہت, میں سمجھتی ہوں, کارآمد ثابت نہیں ہوگا. اچھا دیکھیں اس میں ایک چیز ختیجہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ آزادی کارڈ کی جو بات ہے نا, دیکھیں آزادی کارڈ یہ کیوں بنایا گیا؟ پہلے اس کا نام تھا سینئر سٹیزن کارڈ. اس میں سب سے دیکھیں مسئلہ تو یہ کہ یہ آزادی کارڈ از فار ایوری ون. جو سیکریٹری بھی ریٹائر ہو رہا ہے وہ بھی اویل کر سکتا ہے فیسلٹیز, جو کالج پروفیسر ریٹائر ہو رہا ہے, جو گزٹڈ آفیسر بھی ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی فیسلٹیز اویل کر رہے ہیں, اور جو پیون چوکیدار اور جو کلرک لوگ ریٹائر ہو رہے ہیں وہ بھی. تو اس میں تھوڑی سی کرائٹیریا ہونا چاہیے اس کا. پہلی بات, آزادی کارڈ کیوں بنایا گیا؟ آزادی کارڈ سے پہلے اس کا نام تھا سینئر سٹیزن کارڈ. ہم تو کہتے ہیں کارڈ ہونا نہیں چاہیے. کارڈ ایک اور حاصل ہے, 60 سال کا بندہ جا کے لائن میں لگے گا اپنے لیے کارڈ بنوائے گا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی 60 سال کا جیسے ہی نمبر گرے نادرا کے اس کو ایک کارڈ جاری کیا جائے جس کا کلر تھوڑا سا چینج کر دیا جائے. لائٹ پرپل کر سکتے ہیں, آپ نے شرٹ بھی لائٹ پرپل پہنی ہوئی ہے تو لائٹ پرپل شرٹ پہ آپ کر سکتے ہیں, وہ کلر کر سکتے ہیں اس کا, یا بلو کلر کر دیں تاکہ وہ ایک الگ نظر آ جائے کہ یہ بندہ جو ہے سینئر سٹیزن ہے. اس کو جیسے کارڈ اپنا دکھایا اس کو وہ چیز اویل ہو جائے. کارڈ کی حسرت ختم ہو جانی چاہیے. کارڈ نئے بنانے میں ایک تو بجٹ ان کو لگے گا الگ, اور اگر بجٹ لگے گا تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کک بیکس دیے جائیں گے, ایک الگ سسٹم شروع ہو جاتا ہے ہر چیز کا. پیپلز پارٹی اپنے جو ہے راستے بناتے ہوئے چلتی ہے. اگر یہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو یہ کام ہے اس میں اور تاخیر بھی ہو سکتی ہے. مسرت صاحبہ کی جانب جاؤں گے. مسرت صاحبہ, جہاں پہ ہم بات کریں آزادی کارڈ کے حوالے سے, تنقید اپنی جگہ, لیکن آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ اگر ہم پنجاب حکومت کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے اس سے پہلے ہی صحت کارڈ جو ہے وہ لوگوں کو میسر کیے تھے. تنقید اپنی جگہ, لیکن ہیلتھ سسٹم کی اگر ہم بات کریں تو پنجاب نے اس حوالے سے کافی خاصا کام کیا, جبکہ صوبہ سندھ میں یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا اب تک. دیکھیں آپ نے کہا کہ خان صاحب نے صحت کارڈ کا اجرا کیا ہے نہ. دیکھیں خان صاحب کی اگر بات کریں, پہلے میں ایک بات کروں گی کمپلیٹ جو آپ نے کوشچن کیا. انہوں نے صحت کارڈ دیا تو کیا وزیر اعظم وہ صرف پنجاب کے ہیں؟ کیا وزیر اعظم وہ صرف کے پی کے ہیں؟ کیا ان کو دیکھیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو کیا مطلب, جب پاکستان پیپلز پارٹی نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ نہیں کہا تھا کہ اپنے ایم پی ایز, اپنے سینیٹرز یا اپنے ایم این ایز کو دیا جائے گا. چاہے وہ اپوزیشن کے ایم این اے کسی بھی صوبے کے تھے, تمام کے تمام لوگوں کو دیا گیا. تمام کے تمام لوگوں کو اس لیے دیا گیا, تمام پارلیمنٹیرینز کو دیا گیا تاکہ وہ اپنے حلقوں میں عوام کو دے کر فیسیلیٹیٹ کر سکے. کیونکہ خان صاحب تو کہتے ہیں صوبہ سندھ وہ اون ہی نہیں کرتے اپنا, وہ کہتے ہیں ہمارا صوبہ ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کس وے میں وہ کہہ جاتے ہیں. بات دراصل یہ ہے کہ ان لوگوں کی کیا بات کریں. آپ نے کہا اچھا ابھی الیکشن کمیشن نے تو خان صاحب کو پابند کر دیا تھا کہ آپ, ایک منٹ پلیز, آپ جو ہے نا کے پی کے میں جا کے, کیونکہ الیکشن ہونے والے ہیں بلدیاتی, آپ جا کے کوئی کارڈ, کوئی کسی قسم کی ایکٹیویٹی نہیں کریں گے. وہ تو انہوں نے ہوا میں اڑا دی کہ, اور جا کے انہوں نے صحت کارڈ ہو گیا, چاہے ہیلتھ کارڈ ہو گیا, چاہے کچھ بھی کارڈ ہو گیا, وہ ڈسٹریبیوٹ کرنا انہوں نے شروع کر دی. دیکھیں آپ ہمارا کمپیریزن ان نالائکوں, نائلوں سے اور سلیکٹڈ سے نہیں کر سکتے. ہم عوامی پارٹی اور ہم فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. مسرت صاحبہ, جہاں پہ ہم بات کریں پنجاب حکومت کی کارکردگی کی تو قدرن بہتر نظر آتی ہے. سندھ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سندھ حکومت جو ہے وہ صحت کے حوالے سے اقدامات لے رہی. مزمل کی جانب جاؤں گے. مزمل بتائیے گا کیا سمجھتے ہیں آپ کی صحت کے اگر حوالے سے ہم بات کرتے ہیں تو پنجاب میں جو پنجاب کی جو ہیلتھ منسٹر ہیں وہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے, پرٹیکولرلی صحت کے لیے خاصا کام کرتی نظر آ رہی ہیں؟ دیکھیں خدیجہ, مسرت صاحبہ کی بات بالکل صحیح ہے کہ تھوڑا سا اس میں معاملہ جو ہے وہ, اگر ہم پنجاب کو نہیں دیکھیں تو عمران خان صاحب کو یہ پورا اوور آل پاکستان کے لیے کرنا چاہیے تھا. مگر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ صحت جو ہے وہ صوبائی معاملہ ہے. صوبہ اس کو دیکھتا ہے, آپ کی منسٹر ہیں یہاں پر, آپ کے پاس سارے انسٹیٹیوشنز ہیں, اور آپ تو ماشاءاللہ ویسے ہی بلدیاتی بل کے ذریعے تمام چیزوں کو اپنے انڈر کرنے والے ہیں. جو وفاق کے پاس ہاسپٹل ہے, جو یونیورسٹی ہے, میڈیکل کالج ہے, وہ بھی آپ کے پاس آئی جائیں گے. تو پھر کل آپ ہی جواب دیں ہوں گے, جتنا زیادہ آپ کام لیتے جائیں گے اس کا جواب بھی آپ کو ہی دینا ہے. تو مگر بیسک میں آپ کو بار بار یہ بات کر رہا ہوں کہ دیکھیں سندھ نے جو ہے وہ جو اٹینشن دی ہے وہ جو سیکنڈری ہیلتھ ہے اس کو دیا ہے. ہمارے یہاں کا بیسک ہیلتھ, پرائمری ہیلتھ جو ہے بہت لو ڈاؤن ہو گیا ہے, اور پنجاب کی جو سچویشن ہے وہاں پہ وہ بیسک ہیلتھ میں زیادہ فوکس کر رہے ہیں. انہوں نے بیسک ہیلتھ کو بہت امپروو کیا ہے, بہت زیادہ کمیونٹی سینٹر بنائے. دیکھیں کراچی کہ اتنے بڑی آبادی کا شہر ہے, اور 13 سال سے سندھ حکومت جہاں پہ براجمان ہے
हुकूमत कर रही है, मगर आज तक कराची में एक नया हॉस्पिटल नहीं दे सकी है। मगर आप वहाँ पे देखें तो वहाँ पे लातादाद पंजाब में डिस्पेंसरीज भी नहीं बनाई गई हैं, हॉस्पिटल्स भी बन रहे हैं। अगर इससे हमने देखा NICVD, जी NICVD, वो तो देखिए मैं कराची की बात कर रहा था, NICVD वो मैंने खुद भी देखा है अल्हम्दुलिल्लाह। इन्होंने जो मैं आपको कह रहा हूँ ना बार बार कि हेल्थ सेक्टर में जो सेकेंडरी हेल्थ सेक्टर है उसमें पीयूष पांडे ने काम किया। वी हैव 30 सेकंड जी। मुस्तरा साहब आप कुछ कहना चाह रही थी? जी मैं ये कहना चाह रही थी कि जिस तरह मुजम्मिल ने खुद ही ऑन कर लिया, NICVD में चाहे वो मिट्टी का हो, सखर का हो, बेनज़ीराबाद का हो, आपने विजिट किया, आप बल्कि उस टीम में भी थे मुजम्मिल भाई, तो मुझे ये बता दें कि ये NICVD का जो प्रोजेक्ट है, क्या इस टाइप का प्रोजेक्ट किसी और सूबे ने दिया है? मैं समझती हूँ इस पे हमें आप सबको खतीजा को हम शहरी हैं सूबा सिंध के, हमें फख्र होना चाहिए, हम फख्र होना चाहिए कि इतना अच्छा प्रोजेक्ट दिया, ना सिर्फ सिंध के लिए दिया बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए दिया, और तासुब नहीं रखा कि यहाँ के लोग आए। जिस तरह से वहाँ पे जाके पंजाब से एक यूनिवर्सिटी से सिंध के स्टूडेंट को निकाल बाहर किया जाता है, वो सिस्टम हम नहीं लेकर आ रहे। उनकी आपने कहा कि बेहतर हो रहा है, मैंने कई विजिट किए, मेरा पंजाब में कई विजिट हुए। मुजम्मिल आप मेरे साथ आइए, वहां पे आपने कहा ना कि वैक्सीनेशन जो है ना हमें कुत्ते की नहीं मिलती है, वहां की अपनी ऑन रिकॉर्ड बात है, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ठीक है, ये मीडिया आपका बता रहा है कि उनकी हेल्थ मिनिस्टर साहिबा फरमाती हैं कि जब हमारे पास नहीं होता तो हम सिंध गवर्नमेंट से ये मेडिसिन लेते, जबकि ये वफाक का काम है मेडिसिन प्रोवाइड करना। अगर वैक्सीनेशन है तो वो उस चीज से नाला हो जाता है। साहिबा और इनके हमरा थे मुजम्मिल फरोजी जी। नाज़रीन, आज हमने कोरोना के वेरिएंट के साथ साथ जो है सीनियर सिटीजन के हकूक़ व तहफ़्फ़ुज़ पे भी बात की। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।